الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
کبریائی بڑھائی شان اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جو رب اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور پوری کائنات کو رزق دینے والا، پالنے والا ہے، اور ہر قسم کی درود و سلام ایسی ہستی پر ہوں کہ جن کا نام نامی اتم گرامی کائنات کے امام شفیع المذنبین ہادی کل ہادی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو یہ بات بتلائی کہ تو نے بالآخر اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارے۔ ہر شخص نے اس دنیا سے بالآخر چلے جانا ہے، اس دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جانا ہے۔ اور اس نہ جانے کے اندر انسان کا کوئی اختیار بھی نہیں چل سکتا کہ میں چاہوں تو میں اس دنیا کے اندر سے نہ جاؤں، میں رک جاؤں۔ نہ انسان کے یہ اختیار کے اندر بات ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ٹھہر سکے، یا جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو اس کے ورثاء، اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں، نہ ان کے یہ اختیار کے اندر ہے کہ وہ اس شخص کو روک لے اپنے پاس، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا، فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی، آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہا ہو۔ آپ فوت ہو جائیں گے، کیا یہ سارا زندگی، یہ ہمیشگی کی زندگی ان کو مل جائے گی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ بھی اس دنیا سے عنقریب جانے والے ہیں، اس روح فانی سے آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا کبھی بھی کسی کو ہمیشہ نہیں رہنے دیتی، عنقریب اس دنیا سے ہر جاندار چیز کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے ذرہ برابر بھی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی جان کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان کو جس کے اندر روح ہو اس کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو یا دنیا کے اندر جو تم نے عمل کیا، اللہ رب العالمین اس سے خوب باخبر ہے، اچھی طرح اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو تو سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی دنیا کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی بہتر سوچے۔ دنیا کے لیے بہتر یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جن راستوں کو حلال قرار دیا ہے، ان راستے پہ چل کر کے دنیا کمانے کی کوشش کرے۔ اور آخرت کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں جب وہ پیش ہو تو اسے فخر محسوس ہو، آر اور شرم محسوس نہ ہو۔ اپنے رب کے حضور جب پیش ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہو تو اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اپنے اعمالوں پر خوش ہو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے اور پھر وہ لوگوں کو بلائے کہ یہ دیکھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے جو میں دنیا کے اندر کر کے آیا۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اس کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے اور پھر وہ پشیمان ہو، وہ شرمندہ ہو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر وہ اپنے اسے پیٹھ کے پیچھے چھپائے کہ مجھے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، موت تو آ کر ہی رہتی ہے۔ جب یہ آئے گی تو پھر کوئی شخص بھی اس سے بچ نہیں سکتا، کسی کے اختیار کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ اس موت سے بچ سکے۔ بڑی بہترین مثال ہے
حدیث کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت موت آیا تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا روح نکالنے کے لیے، اور پیغمبروں سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ تو جب فرشتے نے اجازت مانگی کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے انہیں تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی یا آنکھ سے ان کو تکلیف پہنچی۔ تو وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا کہ اللہ، جس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا تو وہ تو موت کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے، اس نے تو میرا رویہ حال کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ اس کو دوبارہ لوٹائی اور فرمایا کہ جاؤ اس میرے بندے کے پاس، اسے جا کر کے یہ کہہ دو کہ مفسرین نے اس کے اندر دو آراء لکھی ہے، یا تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک بیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یا پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بیل کو تلاش کرو، اس بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ رب العالمین آپ کی عمر اتنا لمبی کر دے گا، ہر بال کے عوض آپ کو 1 سال لمبی زندگی مل جائے گی۔ کتنے ہزاروں بال آ جائیں گے اس کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، ملک الموت سے پوچھا کہ پھر، فرمایا کہ پھر موت ہے، پھر اس دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا کہ جب پھر جانا ہے اتنا لمبی زندگی گزار کر تو پھر ابھی کیوں نہ لے جائے جائے، ابھی میری روح نکال دو، ابھی مجھے لے جاؤ۔ تو موت نے ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، مسلمانوں، اس موت کی تیاری کر کے رکھو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، جس مال کے بل بوتے پر آپ کسی کو دھتکار دیتے ہو، جس مال کے بل بوتے پر آپ اس دنیا کے اندر اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو، جس مال کے بل بوتے پر آپ اس دنیا میں معزز اور مکرم شخص تسلیم کیے جاتے ہو، یہ مال ان قریب آپ کو چھوڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس مال کا آپ کو آخرت میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں فائدہ ہوگا تو عمل کا ہوگا۔ عمل کیا لے کر کے آئے ہو؟ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کتنا تھا آپ کے پاس، نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر کیا کمایا تھا، نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر کیا تھا آپ کے پاس، دنیا میں آپ کس قدر محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، دنیا میں آپ کون سی اونچے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے اور تعلقات تھے۔ نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ عمل کیسے لے کر کے آئے ہو، آپ کے عمل کیسے ہیں، اللہ کے ساتھ دنیا میں رابطہ کیسا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کس قدر تھا، تقویٰ کس قدر تھا آپ کے اندر، آپ اللہ سے ڈرنے والے کس قدر تھے۔ ان باتوں کا آپ سے آخرت کے اندر سوال ہونا ہے۔ اور جتنا بھی آپ مال کما لیں، دنیا کے اندر جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا آپ کے پاس ہو، تب بھی آپ کو یہ مال ذرا برابر بھی آخرت میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، ہم ایک جگہ تشریف بیٹھے ہوئے تھے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک انصاری صحابی آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں مومنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین مومن کون سا ہے، افضل مومن کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق بہتر ہو وہ مومن سب سے بہتر مومن ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، یہ انصاری صحابی، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون سا ہے؟ فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، جو اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا، جو اس موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومنوں میں سب سے بہتر عقل مند مومن ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ان قریب یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ نعمتیں بھی فنا ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان گر پڑے گا، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گا۔ اس دنیا کے لیے انسان ساری کوششیں کرتا پھر رہا ہے، اس دنیا کے لیے انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہا ہے، اس دنیا کے لیے انسان لوگوں کا حق مار رہا ہے، اس دنیا کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، موت کو اس انداز سے یاد کرتا ہے کہ اس موت نے مجھے آ کر رہنی ہے اور پھر میں اس موت کی تیاری کروں، اور پھر وہ جب اس موت کی تیاری کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سارے اعمال کر گزروں جس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے ہاں معزز اور مقرب ہو جاؤں۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 اکرامات، 3 اعزازات، 3 عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب موت اس کو یاد ہوتی ہے پھر اسے کوئی بھی دنیا کے اندر پریشانی ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف پہنچے، دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی مصیبت اس کے پاس آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، یہ پریشانی بھی نہیں رہے گی، جب میں نے اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے پھر یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اپنی ہر پریشانی پر، اپنی ہر مصیبت پر، اپنی ہر اذیت پر، اپنے ہر دکھ پر صبر کرتا ہے۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اسے ایک یہ اعزاز دیا جاتا ہے، اور دوسرا اعزاز اس کو یہ دیا جاتا ہے جتنا مال اس کے پاس آ جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کم ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ اس پر اللہ کا صبر اور شکر کرتا ہے کہ اللہ کتنا اچھا ہوں کہ اگر میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھوں، اگر ربا تو نے مجھے اتنا دیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں میں کھا کر سوتا ہوں، کو بغیر کھا کر سوتے ہوں، ان سے تو میں اچھا ہوں، تیرا شکر ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین جو دیتا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کئیوں سے مجھے رب نے بہتر رکھا ہے، کئیوں سے مجھے رب نے افضل رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، ٹھیک، وہ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ جس حالت میں تو نے مجھے رکھا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے معذور بنایا ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں جو بالکل چل ہی نہیں سکتے، تو نے ان سے تو مجھے بہتر رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، نہ کہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے مجھے تو نے بہتر رکھا ہے۔ دوسرا یہ اعزاز ہے اس کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرتا ہے کہ ربا تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا میرے حق میں بہتر تھا، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور تیسرا اعزاز اور اکرام اس کو یہ دیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین بات ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے سب سے بڑا اعزاز اس کے لیے یہ ہے کہ اسے عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ عبادت کے لیے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی اور تیسرا نہیں آتا، وہ عبادت کو اس انداز سے کرتا ہے کہ شاید کہ یہ میری آخری عبادت ہے، اب اس عبادت کے بعد میں نہ رہوں، بے وفا زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، تو میں اپنے رب کے حضور جب پیش ہو جاؤں تو پھر میں اللہ رب العالمین کے ہاں جب پیش ہوں تو خوش ہوں، میرا رب مجھ سے خوش ہو، میں رب سے خوش ہوں، تاکہ میں پشیمان ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا، موت سے غافل رہتا ہے، اس شخص کے لیے بھی 3 طرح کی وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 طرح کی وعید۔ پہلی وعید یہ ہے کہ جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے، جب اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے ربا، دنیا کے اندر سارا ظلم میرے ساتھ ہو گیا، کیا ہے کوئی جس کو ظلم مجھ سے زیادہ ہوا ہو؟ میں تو پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ایسا ظلم کسی کے اندر نہیں ہوا۔ وہ اس پر واویلا کرتا ہے، اس پر ناشکری کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین کو برا بلا کہہ دیتا ہے، وقت کو برا بلا کہتا ہے، لوگوں کو برا بلا کہتا ہے، تو پہلا اس کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے، جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا۔
دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اسے برداشت نہیں کر پاتا، حوصلہ نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا اس کے لیے یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس آئے وہ صبر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے نیچے والے کو دیکھوں کہ جس کے پاس اس سے کم ہے، جس کے پاس اس سے کم ہے میں اس کو دیکھ کر کے اس پر صبر شکر کروں، نہیں، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ یار وہ کتنا بہترین لائف زندگی گزار رہا ہے، اس کے کس قدر مزے ہیں، اس کے پاس کس قدر مال ہے، میرے پاس بھی ایسا ہوتا، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی اس دنیا کے اتنا نعمتوں کو استعمال کرتا۔ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اس کو جتنا ملتا جائے اسے کم لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اور ہے اور ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ما ملأ ابن آدم فی بطنہ، سب سے برا برتن جو وہ ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا پیٹ ہے، کہ جتنا اس کے اندر آتا جائے یہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا مال اس کو ملتا جائے وہ اس مال پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اور ہے اور ہے۔ اور تیسری جو سزا ہے اس کے لیے، تیسری جو وعید ہے اس شخص کے لیے وہ یہ ہے کہ عبادت پہ اس کو لذت نہیں آتی، عبادت میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ اور عبادت کے لیے جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذہن اور اس کی فکر، اس کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ سے جلدی فارغ ہو جاؤں اور جلدی فارغ ہو کر کے میں اپنی دنیا کے اندر کاموں میں لگ جاؤں، وہ کام فلاں کام چھوڑ کے آیا تھا، فلاں کام چھوڑ کے آیا تھا، اور میرے بھائی سب سے بہترین جو کام ہے وہ تیرا یہی کام ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد تو نے بھی ختم ہو جانا ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، پھر جس چیز نے تجھے کام آنا ہے، جس جگہ تو کھڑا ہوا ہے یہی عمل تجھے کام آئے گا، اور کوئی چیز تجھے کام نہیں آئے گی، کسی چیز نے تجھے فائدہ نہیں پہنچانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کے اور دنیا کے درمیان تمام عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی پھر عمل اسے بعد میں فائدہ نہیں دیتا سوائے 3 عملوں کے۔ وہ 3 عمل کون سے؟ فرمایا کہ نیک اولاد، انسان جب فوت ہو نیک اولاد چھوڑ دے جو اس کے مرنے کے بعد اچھے کام کرے، صدقہ جاریہ والے کام کرے، اس کے اعمال میں اضافہ ہو، اس کے لیے اچھائی کا سبب ہے۔ اور دوسرا جو صدقہ کیا اور مال اللہ کی راہ میں دے گیا، اللہ کی راہ میں دے کر کے وہ مال اپنے لیے رکھ گیا، وہ مال اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص مال اللہ کی راہ میں دے کر جاتا ہے اس مال کی اس قدر حفاظت کی جاتی ہے، اس قدر اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے جیسے اونٹ کے بچے کی رب تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اونٹ کے بچے کی یا گھوڑے کے بچے کی عرب لوگ حفاظت کیا کرتے تھے کہ یہ ایک شاہی سواری تھی، اس کی اس قدر حفاظت کرتے، اس کو بڑی محنت سے پالنا پڑتا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے مال کے، ان کے صدقے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے، اگر اس نے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی دنیا کے اندر محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کہ یہ مجھے آخرت میں فائدہ دے اس لیے خرچ کیا ہے، تو روز قیامت جب وہ اپنے عملوں کو دیکھے گا یہ آدھا ٹکڑا بھی کھجور کا اس کے لیے کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا، کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا یہ آدھا ٹکڑا، یہ صدقہ اس کو فائدہ دے گا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے فوت ہو جائے، چلا جائے، تو کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے انسان کو پیدا اس وجہ سے کیا کہ اللہ پاک انسان کو دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون ہے زیادہ اچھا، عمل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، مال و زر کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے جو رب تعالیٰ کے ہاں اچھے عمل کر کے ہے؟ وہ اللہ جس نے تو جو تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اس نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھے کون رب کے پاس اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون رب کے پاس بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا موت انسان کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت اس کو آئے گی، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس جگہ اس کو موت آئے گی، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس لمحے اس کو موت آئے گی، وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں، اپنے شہر میں یا شہر سے باہر،
گاڑیاں باہر کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس موت کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے. میں اور آپ چیز کیا ہے, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں سب سے افضل ترین شخص ہے, جو اس دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے, جو اس دنیا میں سب سے عظمت والے شخص ہے, وہ جب اس دنیا سے چلے گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو پھر میں اور آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے نبی, آپ سے پہلے کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ نہیں رہا. ہر شخص نے موت کو چکھا ہے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. پھر کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جانا ہے, یہ مخاطب کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا. ایک اور جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کوئی شخص اس موت سے بچ نہیں سکتا, کوئی جاندار چیز اس موت سے بچ نہیں سکتی. ہر چیز کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا آخری وقت گزارتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا سے جانے والے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی چوائس دی, کہا کہ اس کو چن لو یا اس کو چن لو. پہلی شخص یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آ جائے, اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں, جو اپنی آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں, اس کے آ کر کے اس کو استعمال کرے, ادھر آ جائے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, آپ پر میرے اور ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں. صحابہ کرام فرمانے لگے, کچھ صحابہ کرام, کہ ابوبکر کیسی بات کر رہے ہیں, اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات کر رہے ہیں, اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کر رہے ہیں. اور کچھ عرصہ گزرا, تھوڑے عرصے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اس دنیا سے تشریف لے گئے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے, اس دنیا سے رخصت ہوئے, اس دن باری بھی میری تھی اور گھر بھی میرے میں تھے, اور جہاں فوت ہوئے وہ حجرہ بھی میرا تھا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے, میرے پاس موجود تھے اور میری گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا. بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. اتنے میں جناب عبد الرحمن بن ابوبکر آئے, جن کے ہاتھ کے اندر ایک مسواک تھا, وہ مسواک کو چبا رہے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف دیکھ رہے تھے. جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک لینا چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارہ کیا جی ہاں مسواک چاہیے. تو مسواک میں نے دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مسواک کڑوی محسوس ہونے لگی. میں نے کہا میں چبا کے دوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, میں نے اسے چبایا اور چبا کر کے آپ کو دیا. تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی سے اس مسواک کو کیا. اس مسواک کو کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پانی کا, اس پیالے سے آپ اپنے چہرے پر پانی مارتے جا رہے ہیں, اپنے چہرے کو پانی ڈالتے جا رہے ہیں. اور تھوڑی دیر گزری, پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلی شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. جناب عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری, میں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگلی تھی آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے آسمان سے زمین کی طرف جھکنے لگی اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا گزرے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, جو اس دنیا کے سب سے عظمت والے انسان ہیں,
انہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی، تو پھر میرے اور آپ کی زندگی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو پیغمبروں کے اعمال کو پہنچے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اس طریقے گزاریں، زندگی کے معاملات اس طریقے کریں، زندگی کے اندر لین دین اور کاروبار اس انداز سے کریں کہ ہمیں موت یاد ہونی چاہیے۔ جب موت یاد ہوگی، موت کی فکر ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین انسان کو یہ ہدایت دے گا کہ وہ ہر کام اللہ رب العالمین کے حکم کے تکمیل کے بجا لاتے ہوئے کرے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب پیغمبر علیہ السلام اپنا آخری وقت گزار رہے ہیں، وفات سے چند لمحے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کو بلایا اور بلا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کل میری کہاں باری ہے، کل میری کہاں باری ہے۔ ساری ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی ازواج نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیے رہیے، بعض روایت کے مطابق کہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے لیے تشریف لے گئے تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانب آپ کے جناب فضل ابن عباس تھے اور دوسری جانب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام جا رہے تھے، اور آپ کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے قدم جو تھے وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت کی سختیاں برحق ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے انہیں دفنایا۔ دفنانے کے بعد پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، اپنے بھائی کے حق کے اندر دعا کرو، اس کا حساب و کتاب اچھا ہو جائے، اس کے لیے حساب و کتاب اچھا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ تو سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے تو بہت سارے غزوے لڑے ہیں، یہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبر ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے انسان جو بھی جائے، نیک ہو یا بد، اسے دبوچتی ضرور ہے، اسے ایک بار اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں جانب آ جاتی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کچھ گفتگو کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور پھر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو کچھ دیر بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ تو جناب عائشہ پوچھتے کہ میں نے پوچھا کہ فاطمہ، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا تھا، کیا بات کر رہے تھے؟ فرمایا کہ پہلے مجھے یہ خبر دی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس بات پر میں رو پڑی، اور دوسری مجھے خبر دی کہ آپ اس دنیا کے اندر سب جتنی بھی خاتون ہیں سبھی خاتون کی جنت کی سردار ہوں گی، اور میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے میرے اہل و عیال میں آ کر کے ملنے والی ہے فاطمہ، وہ آپ ہو۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہی تھی کہ پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت و کیفیت مجھ سے نہ دیکھی جا رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ فاطمہ کہتی ہے کہ بکارا بابا ہے میرے ابا پر سختیاں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر
سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی موت کی تیاری کرنی چاہیے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہی انسان کی حقیقت ہے۔ ان قریب چلتا پھرتا آدمی فوت ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا کر دے۔ جو لوگ جس حوالے سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اولادوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولادیں دے، جن کی اولادیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیک بنا دے۔ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک رشتوں کا بندوبست فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کہیں جہاں کہیں بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں بھی کہیں مسلمان ہیں جو ظلم کی وجہ سے کٹ رہے ہیں پس رہے، اللہ رب العالمین ان کی اپنے غیبی مدد ان کی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔